تھی ان تمام جگہوں کے اوپر جو شربس کے لگنے سے آگ لگ جاتی تھی اور چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس ہوتے تھے جس کی وجہ سے بڑی فائر میں وہ کنورٹ ہوتا تھا. اور ابھی ہم ایک کمپلیٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ سینسرز لگانے جا رہے ہیں فار فائر ڈیٹیکشن, اور وہ 20 منٹس پہلے ہی ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے وہ ٹیکنالوجی کہ یہاں فائر لگنے والی ہے. جو اس کا پورا وہاں کا ایکو سسٹم ہوتا ہے وہ جنریٹ کرتا ہے وہ انفارمیشن, جس کی وجہ سے فائر انسیڈنٹس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. اور جو ریسکیو ہم نے آپریشنز کیے, پہلی دفعہ کومنگ آپریشنز ہوئے. بلیک بیئرز کا بہت پرابلم تھا, کبھی کسی کی ویزیبلٹی میں نہیں تھے, ان کے لیے ریسکیو سینٹرز نہیں تھے, ان کی ٹرانسپورٹیشن, اگر ہم بیئر پکڑ بھی لیتے تھے تو ٹرانسپورٹیشن اتنے برے طریقے سے ہوتی تھی. تو ہم نے وہ تمام وہیکلز, تمام وینز کو کیا. پاکستان کا پہلا وائلڈ لائف ہاسپٹل جون 2026 میں کمپلیٹ ہو جائے گا. اٹ از اے اسٹیٹ آف دی آرٹ وائلڈ لائف ہاسپٹل, پہلا جو کہ سفاری پارک لاہور میں بننے جا رہا ہے. اور اس کے فیڈر جو ریسکیو سینٹرز ہیں وہ پورے پنجاب میں ان کا جال بچھایا جا رہا ہے جو کہ پنجاب کے اندر. اسی طرح جو پورا رجیم ہے لائسنسنگ کی, کمپلیٹلی ڈیجیٹل کر دی گئی ہے, چاہے وہ ڈیجیٹائز شوٹنگ لائسنس ہو, چاہے وہ ہنٹنگ پرمٹس ہوں, چاہے وہ پوزیشن لائسنسز ہوں, چاہے وہ بریڈنگ فارم رجسٹریشنز ہوں, چاہے وہ ڈیلر لائسنسنگ ہو, یا وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے پرمٹس ہوں. دے آر آل ڈیجیٹل ناؤ. وہ آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں, کوئی ہیومن انٹرفیئرنس نہیں ہے, اور کمپلیٹلی ڈیجیٹل. جو ہمارا وائلڈ لائف پاس کا ایپلیکیشن ہے اس کے اوپر آپ جا کے ان کے اوپر کمپلیٹلی اس کو آن لائن کر سکتے ہیں. جتنی کوشش کی گئی ہے کہ وائلڈ لائف کے پورے نظام میں, فارسٹ کے پورے نظام میں ڈیجیٹل گورننس کو, اور آپ کو پتا ہے کہ چیف منسٹر کا پورا جو گورننس کا سٹائل ہے وہ ٹیکنالوجی بیسڈ ہے, ڈیٹا بیسڈ ہے اور ڈیجیٹل ہے. اسی چیز کو فارسٹ, وائلڈ لائف, فشری اور انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ میں انکلکیٹ کیا گیا ہے. اسی طرح ہمارے ایکولوجیکل زونز کو ہم نے پہلی دفعہ میپ کر کے پروٹیکٹڈ زونز کے ساتھ جکسٹاپوز کر کے اس کے ڈیٹا کا بھی کمپلیٹ جو نظام ہے اس کو ہم لے کر آ رہے ہیں. پنجاب کا وائلڈ لائف ایٹلس جو ہے وہ بنے گا اس پورے ڈیٹا سینسس کی جو رجیم ہے اس سے, تاکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے جو بچے ہیں جو ڈگریز کرتے ہیں, پی ایچ ڈیز کرتے ہیں, ماسٹرز کرتے ہیں, ان کے پاس بھی جو بیس لائن انفارمیشن ہے وہ موجود ہو. اور پھر جو ہماری انٹرونشنز ہیں اس سے نظام میں کیا تبدیلی آ رہی ہے, پاپولیشن آف وائلڈ لائف, ڈفرنٹ ہیبیٹیٹس, ڈفرنٹ اسپیشیز کے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے, وہ صرف تبھی میجر ہو سکتا ہے جب ہمارے پاس اس کا کمپیریٹو ڈیٹا موجود ہو. کمیونٹی بیسڈ کنزرویشن, وی آر آل ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ بیکاز time has told us, research has told us, lesson learned have told us that جب تک کمیونٹی انوالو نہیں ہوگی, لوکل کمیونٹی کنزرویشن میں انوالو نہیں ہوتی. ماؤنٹین ایریا کنزروینسی پروگرام تھا جو IUCN اور WWF اگین انہوں نے امپلیمنٹ کیا اپ نارتھ میں, اور وہاں کی ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہے کہ جب تک کمیونٹی انگیجمنٹ, کمیونٹی کنزرویشن میں انوالو نہیں ہوتی تو وہ کنزرویشن انکمپلیٹ ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارے کمیونٹی بیسڈ کنزرویشن اینڈ ری وائلڈنگ کا کانسیپٹ ہے یہ کمپلیٹلی اس سے ہم ایک پالیسی لے کر آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ جلد ہی وہ اسی منتھ انشاءاللہ وہ لانچ ہوگی. اور اس میں بھی ہمارے جو سالٹ رین, چھانگا مانگا اور چولستان کا ایریا ہے وہ کمپلیٹلی اس کے اندر کور کیا جا رہا ہے. اور اس میں جو ہمارے فلیگ شپ اسپیشیز ہیں جیسے بلیک بگ ہے, چنکارا ہے, ہاک ڈیئر ہے, بلو بل ہے, اور سلیمان مارخور جو ہے وہ اس کے اندر ان کی پرائرٹی اسپیشیز ہیں. اسی طرح جو ہمارا ایکو ٹورزم کا میں نے ابھی آپ کو بات کی کہ جو لوگوں کا کنیکٹ ہے پوری دنیا کے اندر, جو ولڈرنیس ہے, جو وائلڈ لائف ہے, جو فارسٹ ہے, اس کو ایکو ٹورزم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور کمیونٹی بیسڈ ایکو ٹورزم کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل کمپلائنٹ ٹورزم ہے جس کو ایکو ٹورزم بولتے ہیں, اس کے ذریعے وہاں کی کمیونٹیز کی روزگار میں بھی اضافہ ہوتا ہے, لائیولیہڈ میں بھی ہوتا ہے, ڈپارٹمنٹل ریونیوز میں بھی ہوتا ہے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم چھانگا مانگا, اچھالی, بانسرا گلی, لاہور, مری بایو ڈائیورسٹی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا, اور ہم سفاری پارک کے اندر ایک ایکسٹینسو ہم نے پورا جو وائلڈ لائف کا ایکو ٹورزم ہے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ بیسٹ بات